ایک صاحب نے کہا کہ مسجد کے قالین پر فوم والی جائے نماز پر سجدہ ہو جائے گا کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ سجدے کی جو تعریف ہے نا، اصل میں یہ نکاح والے تشریف لے آئے ابھی نہیں آئے، اچھا کہ سجدے کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن اس کی وہ یہ ہے وضع الجبہۃ علی الارض، کہ زمین پر پیشانی کو ٹیکنا، کوئی بھی چیز ایسی ہو جس پر آپ سر رکھیں، دبائیں اور وہاں ٹک جائے پیشانی، لہذا 1 انچ موٹے فوم پر سجدہ آپ کریں گے، دبائیں گے، تجربہ کر کے دیکھیں دب جائے گا۔ یہی حال فوم والی جائے نماز، آپ قالین کے اوپر بھی جائے نماز بچھا لیں، سجدہ کر لیں، بالکل درست جائز، لیکن اگر وہ باقاعدہ گدا ہو نا 1 انچ سے زیادہ، اس پر آپ دبائیں گے بھی تو وہ زمین تک پیشانی نہیں ٹکتی، اس وقت سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو ہمارے مسجد میں بھی قالین بچھی ہے، اس کے نیچے بھی فوم بچھا ہوا ہے، لیکن آپ جب اس پر دیکھتے ہیں تو آگے آ کر سختی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ سجدہ کریں، بالکل جائز۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ فوم والی جائے نماز استعمال کرتے ہیں، موٹے فوم والے۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا یہ جو فولڈ ہونے والی جائے نمازیں ہوتی ہیں جس کی 3 تہیں ہوتی ہیں، اس کے پاؤں والا حصہ بھی سخت ہوتا ہے، درمیان والے حصے میں فوم ہوتا ہے، اور آگے سجدے والے حصے میں باریک دری سی ہوتی ہے۔ انہوں نے خاص اسی ٹیکنیک سے بنائی ہے تاکہ سجدے کی جگہ میں موٹا فوم نہ آئے۔ اور اگر آپ کو بالفرض دقت پیش آئے، بعض حضرات کے نا ٹخنوں میں تکلیف ہوتی ہے، تشہد میں بیٹھتے اگر فوم رکھ لیں تو ٹھیک ہے، گدا رکھ لیں موٹا تو ٹھیک ہے، گھٹنوں میں بھی یہی حال ہوتا ہے، گھٹنوں کے 45-50 سال کی عمر کے بعد نا گھٹنوں کی کونے نکل آتی، نوکیں نکل آتی ہڈی کی، اس کی وجہ سے چلنا پھرنا ٹھیک ہوتا ہے، سجدہ کرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اب ان کی آپ کی گھٹنے کی جو ہڈی ہے اس میں نوکیں بن گئے، کنارے بن گئے، تو اس کا علاج بھی یہی ہے فوم۔ تو اگر آپ صرف پاؤں کے نیچے اور گھٹنوں کے نیچے فوم رکھ لیں اور باقی سجدے کی جگہ میں عام جائے نماز ہو، بالکل درست نماز۔ اصل مسئلہ سجدے کا ہے، گھٹنوں کے نیچے بھی فوم رکھ سکتے ہیں، ٹخنوں کے نیچے بھی فوم رکھ سکتے ہیں، سجدے کی جگہ میں موٹا فوم نہ رکھیں۔ ایک صاحب نے کہا مشکل وقت میں کسی سے ادھار لیا تھا، واپس کرنے لگا ہوں، کیا اس کو شکرانے کے طور پر کچھ اضافی رقم دے سکتا ہوں؟ نہ، سود ہوگا یہ۔ اگر کسی سے رقم لی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے ادھار لی تھی لیکن کافی وقت گزر گیا، اب میں شکرانے کے طور پر اس کو زیادہ رقم دینا چاہتا ہوں، تو اس کا جواب یہ کہ سود ہوگا، آپ کو صرف اتنی ہی رقم دینی پڑے گی، چاہے وہ ڈی ویلیو ہو چکی ہے، کچھ ہو چکا ہے، آپ کو وہی رقم دینی پڑے گی، ورنہ سود ہو جائے گا۔ اور اس کو کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ ثواب۔ جتنی کرنسی میں ڈی ویلیویشن ہو گئی، کمی ہو گئی یا جو بھی ہو گیا، دیر ہو گئی، اس سے جو اس کو نقصان ہوا اس پر معذرت کر لیجیے، آپ معذرت کر لیجیے۔ اس کا پھر آسان طریقہ جو ہے وہ مختلف اور صورتوں میں ہو جاتا ہے۔ بڑے کاروباری حضرات جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ ڈی ویلیو ہونا اور یہ ہونا، اس پہ کہتے ہوئے آپ ڈالر سے آپس میں لین دین کر لیں، ڈالر ادھار دے دیں، ڈالر ادھار لے لیں، اس سے فرق پڑ جاتا ہے کچھ نہ کچھ، اگرچہ گولڈ میں وہ فرق تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک بات نے کہا نظر بد کے لیے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی تھی، لکھی ہوئی کہاں سے مل جاتی؟ یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں ان سے لکھی ہوئی لے لیں اور زبانی بھی یاد کر لیں۔ ایک لائن کی وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے نواسوں کو دم کیا، اور دم کرنے کے بعد پھر یوں فرمایا کہ یہ الفاظ پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا کرتے تھے۔ تو بڑی تاریخ ہو گئی اس کی، اور سوچیے گا کہ انبیاء کو بھی اپنی اولاد کے لیے دم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کیوں نہیں ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بری نظر ہوتی ہے، نہ، حدیث کے الفاظ بخاری شریف کے الفاظ ہیں العین حق، نظر لگنا حق ہے، بری نہیں، اچھی نظر بھی لگتی۔
ماں باپ پیار سے بچوں کو دیکھتے نظر لگ جاتی، حالانکہ ماں باپ بری نظر سے کبھی نہیں دیکھتے، نعوذ باللہ. لیکن حدیث میں کیا آیا، آپ نے غور کرنا، العین حق، نظر لگنا حق ہے، وہاں بری نظر نہیں کہا. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا دکھا، وہ اعیذکما، دو بندے تھے نا، دو تھے، حضرت حسین تثنیہ کا صیغہ، تو اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شر وعین لامۃ، کہ میں ہر شر سے جو تباہ کرنے والا ہے اور ہر نظر سے جو بری ہے، اس سے میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل عین لامۃ ومن شر حامۃ. ایک صاحب نے کہا کہ بارات میں شرکت کرنا یا اس کا کھانا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اسلام میں تو بارات کا تصور بھی نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. ہمیں کسی چیز کے یہ اصول زندگی میں ذہن میں رکھ لیں، ہمیں کسی چیز کے ممنوع ہونے کے لیے دلیل چاہیے، جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. یہ شریعت کا اصول ہے. ہمیں کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے، جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. مولانا یہ آپ نے عینک لگائی ہوئی ہے، یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ یہ لگانا جائز ہے؟ آپ یہ عینک لگاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہیں. جی پہلے آپ اس کی ممانعت کی دلیل لائیے کہ عینک لگانا جائز نہیں ہے، بس پھر ٹھیک ہے، پھر نہیں لگائیں گے. اور جتنی ایجاد آتے نا، اب سارے لائن لگ گئے. جہاں ممانعت کی دلیل آپ کو ملے گی قرآن اور حدیث میں بس. اب میں نے جواب دینا بارات کے بارے میں. بارات کس کو کہتے ہیں؟ کہ جی آپ لڑکی والوں کے گھر میں دلہن لینے کے لیے جاتے ہیں، لڑکے والوں کے گھر میں دلہن لینے کے لیے جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر میں، اور وہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں. اس کو بارات کا کھانا کہتے ہیں، اور وہ جو جاتے ہیں لوگ اس کو بارات کہتے ہیں. اس کی ممانعت آپ کو نہیں ملے گی قرآن اور حدیث میں، یہ ذہن میں رکھیے، ممانعت نہیں ملے گی. لیکن سنت بھی نہیں ہے. اب اس میں یہ جب 100-200 بندوں کو لے کے جائے گا لڑکی والوں کے ہاں، اور وہاں جا کر اس کو کھانا کھلائیں گے، یہ بوجھ بنے گا. اب جب بوجھ بنے گا اب یہ برا ہوگی، اب یہ برا ہوگی. کسی کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا برا ہے. لیکن شادی کے بعد ولیمے کی دعوت کرنا سنت ہے. اس میں بھی ایسی باتیں کرنا جس پر بوجھ بنے وہ بھی ناجائز ہوں گی. لہذا بارات لے کر جانا جائز، لیکن کسی پر بوجھ بننا، تکلیف دینا، وہ ناجائز، وہ ناجائز. لہذا اگر آپ 4 5 6 8 10 افراد گھر میں سے چلے جاتے ہیں اور وہ 8 10 بندوں کو گھر میں بٹھا کر کھانا کھلا دیتے ہیں، کوئی بوجھ نہیں ہوتا، جائز. پھر اس میں ایک اور بات بیچ میں آتی ہے کہ کیا جی بارات لے کر جانا چاہیے یا لڑکی والے خود دلہن کو لڑکے والوں کے گھر چھوڑ دیں. یہ دونوں باتیں حدیث میں موجود ہیں، یہ دونوں روایتیں موجود ہیں. آپ کا جس پر عمل کرے واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب فرض نہیں ہے. ایسا بھی ہمارے اکابر کرتے ہیں کہ جناب جب آپس میں فہم و تفہیم ہوتا ہے تو دلہن کو خود لے کے ماں باپ اور 2-3 عزیز و اقارب وہ جا کے دلہن کو دلہا کے گھر خود چھوڑ کے آتے، اگلے دن ولیمہ ہوتا نکاح کے بعد. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو بوجھ نہ بنا جائے. یہی حال جہیز کا ہے. جہیز کی ممانعت نہیں ہے. پھر میں نے کہا نا ممانعت کی ہمیں دلیل چاہیے. جہیز کی ممانعت کی دلیل نہیں ہے کہ لڑکی کچھ سامان نہ دیا جائے، یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے. لیکن اتنا رواج بنا دینا کہ جس سے وہ لڑکی والوں پر بوجھ آ جائے تب یہ ناجائز ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا. اب لڑکے کو گاڑی بھی چاہیے، لڑکے کو موٹر سائیکل بھی چاہیے، اور لڑکی کے ساتھ فلاں بھی بھیجے، فلاں بھی چیزیں، فلاں بھی چیزیں. ایک بیٹی کی شادی کرنے پر وہ باپ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے، خالی ہاتھ ہو جاتا ہے.
یہ معاشرے کا بوجھ. پھر کہا جا سکتا ہے کہ جہیز ایک لعنت جس کی وجہ سے کئی بچیاں بیٹھی ہوئی. اب اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی لڑکے والوں کو. لڑکے والے خود تیار ہو, ماں بھی تیار ہو, باپ بھی تیار ہو, دلہا بھی تیار ہو. خالی دلہا کا ہونا کافی نہیں ہے. دلہا صوفی ہو جاتا ہے, نیک ہوں گے, مجھے ہمیں جہیز نہیں چاہیے بالکل. وہ لڑکی آ جاتی ہے, بعد میں ماں تانے دیتی تو لے کے کیا آئی, اس کی زندگی اجیرن کر دیتی. غلط بات. تو ماں باپ کا ذہن بننا چاہیے, پھر لڑکے کا ذہن بننا چاہیے, پھر اس پر آگے ثابت قدم بھی رہنا چاہیے. جی بعض حضرات نا بہشتی زیور کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں نیوتے کی رسم کو بدعت کہا گیا اور گناہ کہا گیا. فقہی کتابوں میں بہشتی زیور میں بھی اس کا جواب ذہن میں رکھیں. نیوتا کہتے ہیں اس رقم کو کہ جو میں نے آپ کے بیٹے کی شادی پر 1000 روپیہ دیا تھا, اب یہ وہ قرض چڑھ گیا ہے, میں نے جا کر یہ قرض اتارنا ہے اس کے موقع پر بھی. یہ نیوتا ہے. اور اگر اس میں خالصتاً ہدیہ ہو کہ میرے آگے میں اپنے بچوں کی شادی کر چکا ہوں, اب آگے اس نے کہاں آگے میری شادی دے دے, بدلے کی نیت نہیں ہے, قرض کی نیت نہیں ہے, ہدیہ تحفہ جائز. اب آج کل جو ہے وہ بعض حضرات کے شادی کارڈ آتے ہیں, مجھے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کوئی تحفہ لانے کی زحمت نہ فرمائے, کوئی تحفہ لانے کی زحمت نہ فرمائے. اور بعض شادی کارڈ ایسے بھی اس سیزن میں میرے پاس آئے کہ اس پہ لکھا ہوا تھا گفٹ اونلی ان کیش. گفٹ اونلی ان کیش. اگر آپ نے دینا ہے نا کیش دیتے. اب آپ نے بیٹی کو جو دینا تھا وہ دے دیا, جو کرنا تھا وہ کر دیا. اب آپ ہم پھر اٹھا کر چیزیں لے کر آئیں گے, ہم کہاں سنبھالیں گے؟ نہ ان کو بیچ سکتے ہیں, نہ کسی کو دے سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں. اب اس نے ایک فریج بھی مثال کے طور پر ایک فریج خرید کر دے دیا بیٹی کو, اب ایک اور فریج بھی آ رہا ہے, اوون بھی آ رہا ہے, فلاں بھی آ رہا ہے, وہ تنگ ہو جاتے ہیں اگلے. لیکن وہ بھی ایک چیز کہ اگر آپ نے گفٹ دینا ہے تو کیش میں دے دیں تاکہ اگلے کی ضرورت پوری ہو جائے. تو میں نے کہا کہ بڑے معتبر حلقوں اور بڑے معتبر گھرانوں سے یہ لکھا ہوا کارڈ پہ جملہ آیا, گفٹ اونلی ان کیش. اس میں کوشش کی جائے کہ کارڈ پہ چاہے نہ لکھا جائے, لیکن کوئی پوچھے تو کہہ دیا جائے کہ جی آپ گفٹ وغیرہ ہدیہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن بعض لوگ برا سمجھتے, بعض لوگ اس انکار کو برا سمجھتے, آتے ہی نہیں. اگر ایسا معاملہ ہو تو محبت کے ساتھ لے لیا جائے. تو آپ کے سوال کا جواب, کسی کی شادی میں قرض سمجھ کر دیں گے, جیسے ہوتا ہے بعض گھروں میں. ہمارے ہاں معاشرے میں اتنا نہیں ہوتا, لیکن گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہے, باقاعدہ پیچھے کاغذ قلم لے کر کاپی لے کر کھڑا ہوتا, خاتون کھڑی ہوتی ادھر, کس نے دیا, کتنا دیا, کس نے دیا, کتنا دیا. اور پھر بعد میں وہ لکھا ہوا آگے چلتا ہے, نسلوں میں چلتا ہے کہ جی یہ آئے تھے اتنا دیا تھا, ابھی اتنا ہی دینا ہے. بعد میں ہوتا ہے چڑھا کر دینا ہے. وہ چیز نیوتا اور وہ غلط. ہدیے کو قرض نہ سمجھا جائے, پھر جائز. جواب مکمل ہو جی. بسا اوقات میں نے بھی شادی میں کسی کو دیا تو انہوں نے جواب میں کہا مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, حضرت تھانوی تو منع کیا اس چیزیں کو, لیکن نیوتے سے منع کیا ہے, ہدیے سے منع نہیں کیا, ہدیے سے منع نہیں کیا. جواب مکمل ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کو نقد دے دیا جائے تو اس کے اور جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے کہا فوتگی کے بعد کئی دن تک مختلف رشتہ دار کئی دن تک دعوت دیتے ہیں اور اپنا فرض سمجھتے ہیں, اس بارے میں کیا حکم؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں موجود کہ جب کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے تو 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے. 3 دن تک سوگ منانے کی. لوگ تعزیت کے لیے آئیں 3 دن کے اندر, یہ مسنون ہے. 3 دن تک تعزیت کے لیے آئیں, یہ مسنون ہے. 3 دن میں کوئی آ جائے, کوئی پہلے دن آ گیا, کوئی دوسرے دن, کوئی تیسرے دن. لیکن اس سوگ میں یہ سمجھنا کہ جی یہاں گھر میں کھانا نہیں پکانا, یہ غلط ہے. آگ نہیں جلاتے لوگ, چائے نہیں بناتے, کھانا نہیں بناتے. جس گھر میں میت ہو جو وہاں کھانا نہیں بنانا چاہیے, یہ غلط, یہ اسلام میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا
وہ یہ سکھایا جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو دائیں بائیں عزیز و اقارب ان کے ساتھ کھانے میں تعاون کریں. آپ کھانا پکا کے بھیجائیں, ان کے بیچارے غم میں آپ کھانا پکا کے بھیجائیں, ٹھیک. لیکن وہاں آج کل جو دعوتوں کی صورت بنا لی جاتی ہے وہ غلط کہ جتنے لوگ آئے ہیں دفنانے کے بعد سارے شریک ہوں, دیگیں پک رہی ہیں اور باقاعدہ دعوتیں ہو رہی. تھوڑی دیر پہلے بھی رو رہے تھے, پھر کہتے ہیں وہ بوٹیاں تو لاؤ, بوٹیاں ہی نہیں ہیں اس کے اندر, ڈونگے کے اندر. یعنی وہ رویہ بالکل بدل جاتا ہے, سوکھ کا رویہ بدل جاتا ہے, تعزیت کا رویہ بدل جاتا ہے. وہ چیز نہ ہونے پائے. ہاں ٹھیک ہے, آپ دیکھ پکا لیں, کھانا کھلا دیں ان کو, لیکن وہ رویے نہ ہوں. پھر ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی بیماری عجیب و غریب ہے کہ اگر کوئی کھانا نہ کھائے تو ناراض ہوتے ہیں. وہ جنازے میں نا, جنازہ پڑھ کے آئے جو کھانا نہ کھائے ناراض ہوتے ہیں. آپ اس وقت خیال کر لیں, اگر ناراض ہو رہے تو کوئی بات نہیں, کھانا کھا لیں. بعض لوگ جو کہتے ہیں وہ نہیں ہے تو مستحق لوگوں کا ہوتا ہے حق, یہ ہمارا حق تو نہیں, ہم کیوں کھائیں بیٹھ کے. تو بعض لوگ اس لیے نہیں کھاتے. نہیں, مستحق لوگوں کے لیے نہیں وہ ہوتا, وہ عزیز و اقارب کے لیے بنایا جاتا ہے. اور عموماً کوئی دوسرے رشتے دار بنا کر دیتے تو ان کی دلجوئی کے لیے کھا لیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ اگر کھا لیں آپ کھانا تو اگلے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کھانا کھا کے گئے, اور بغیر کھانا کھائے چلے جائے تو پھر وہی میت والے گھر والے ناراض سے بھی ہوتے ہیں, ان کے دل پہ بوجھ بھی ہو جاتا ہے. تو اگلے کی دلجوئی کے لیے. حرام تو نہیں ہے نا, حرام نہیں ہے, بدعت بھی نہیں ہے, یہ تو سنت ہے کہ رشتے دار کھانا وغیرہ پکا کے میت کے گھر بھجوائیں تو دلجوئی کے لیے کھا لیا جائے. اور وہ مستحقین کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے. سب لوگ امیر وغیرہ غریب رشتے دار سب کھا رہے ہوتے ہیں, جائز. تعزیت کے الفاظ پہلے تو یہ سوچ لیں کہ تعزیت اور عیادت دو الفاظ ہوتے ہیں, دو لفظ ہوتے ہیں, عام طور پر ترجمہ ذہن میں نہیں ہوتا. تعزیت کہتے ہیں تسلی دینا, یہ میت کے لیے کوئی فوتگی ہو جائے تو تب تعزیت. اور عیادت کہتے ہیں بیمار پرسی. تعزیت اور عیادت میں فرق بتا رہا ہوں. تعزیت میت پر ہوتی ہے اور عیادت بیمار پرسی. اب میرے شاگرد ہیں, انہوں نے دونوں لفظ سنے ہوئے ہوتے, شاگرد سے پڑھاتے ہیں, عربی ان کو آتی ہے ساری, دونوں لفظ عربی کے. اب وہ آئے میرے پاس, طبیعت ناساز تھی, کہ میں نے کہا کیسے آئے, کہ استاد جی میں آپ سے تعزیت کرنے آیا تھا. میرا خیال ہے کسی کو سمجھ میں آئے, طبیعت میری خراب تھی تو کہنے لگا استاد جی بس آپ کی تعزیت کے لیے آیا تھا. میں سمجھ گیا فوراً, میں نے کہا بیٹے اس کو عیادت کہتے ہیں, تعزیت نہیں کہتے. ابھی زندہ ہوں الحمدللہ, وہ بھی زندہ ہوں. تو تعزیت ہوتی ہے فوتگی پر, اور عیادت بیمار پرسی جو بیمار ہو جائے اس کے لیے جا کر کرتے ہیں. تعزیت کے الفاظ, اب جب میں نے تعزیت کا مطلب بتایا نا, الفاظ بھی آپ کو سمجھ میں فوراً آ جائیں گے. تعزیت کا مطلب تسلی دینا. اس کو جا کر ایسے الفاظ ایسی باتیں نہ کہی جائے جس سے اور زیادہ پریشان ہو جائے. اللہ, تعزیت کے سب سے اہم ترین الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھائے سورہ بقرہ کے اندر, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. پوری بات ہو گئی. اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہیں آزمائیں گے مالوں میں نقصان کر کے, جان کا نقصان کر کے, پھلوں میں تمہارے جو محنت کی ہے وہ نہیں ملتا, اس میں نقصان کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. تو جانی نقصان اگر پہنچے تو اس پر کیا کہنا چاہیے؟ اللہ نے خود سکھایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس کا ترجمہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو گلے ملے آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, سلام کریں, گلے ملے, تعزیت کے لیے طریقہ. پھر اس کے بعد آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو صبر دلائیں, اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. ساتھ ہی اس کے لیے دعا بھی کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے, آپ کے والدہ فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے, آپ کو صبر عطا فرمائے. اور اسی سے متعلق چند باتیں کر کے تعزیت کے الفاظ مکمل ہو گئے. اس کو ایسی باتیں کر کے اور رلانا یہ سنت نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے, تکلیف دینے کی بات ہے. اس کو اور رلانا یہ تعزیت نہیں ہے.
ایک صاحب نے کہا پانی سے وضو خشک کیا جا سکتا ہے. میں سوال نہیں سمجھا. پانی سے وضو خشک کیا جا سکتا ہے, میرا خیال ہے یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ وضو کر کے پانی خشک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. جی اچھا اچھا اچھا, یعنی استنجا میں انہوں نے سوال کیا کیا پانی استعمال کر لے انسان پھر ٹیشو پیپر استعمال کر سکتا ہے, یا خالی ٹیشو پیپر استعمال کر لے پانی بالکل استعمال نہ کرے, کیا استنجا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آگے انہوں نے پتھر کا بھی کہا, ڈھیلے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 3 ڈھیلے استعمال کرتے تھے اور استنجا کر لیتے تھے. یہ پیشاب کے لیے بھی, پخانے کے لیے بھی, بول و براز دونوں کے لیے. اب دور جدید کے اندر 3 ڈھیلے 3 پتھر استعمال کر کے پخانا یعنی براز کو صاف کرنا ناممکنات میں سے. صحابہ کیسے کر لیتے؟ اس کا جواب محدثین نے لکھا. یہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ اس دور میں صحابہ کھاتے بھی کم تھے اور چکنائی بہت کم استعمال کرتے تھے. چکنائی اور گوشت وغیرہ بہت کم استعمال کرتے تھے. صحابہ کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم جو براز کرتے تھے کل بحرتی, اونٹ کی مینگریوں کی طرح خشک ہوتا تھا ان کا براز. میں نے بتایا نہ زیادہ کھاتے تھے اور نہ زیادہ آئلی ہوتا تھا کھانا ان کا, اتنا گھی کھانا ان کا مزاج نہیں تھا, معاشرہ بھی نہیں تھا, ہوتا بھی نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ براز اگر مینگنیوں کی طرح براز کر دیں اور بعد میں 3 ڈھیلے استعمال کریں تو واقعی پاک ہو جاتا. اور ہمارے معاشرے میں 3 ڈھیلے کے آدھا ٹیشو پیپر کا رول استعمال کر رہے تو مشکل ہو جاتا ہے. ایسی صورت کے اندر اب علماء نے یہ لکھا کہ اگر تو نجاست آپ خشک کر سکتے ہیں ٹیشو پیپر سے, ڈھیلوں سے, جائز, پانی نہ استعمال کریں, نجاست کا اثر ختم ہو جائے. 3 چیزیں نجاست کا اثر کے ختم ہونے میں 3 چیزیں, اس کا جسم, اس کا رنگ, اس کی بو. اس کا جسم, اس کا رنگ, اس کی بو. اگر ٹیشو پیپر سے یہ 3 چیزیں ختم ہو جائے نا بس ٹھیک ہے, پانی کی بھی ضرورت نہیں. یہ بہت زیادہ پیش آتا ہے انٹرنیشنل فلائٹ میں اور ہوٹلوں میں اور ایئرپورٹس پر. یہاں تو آپ کے پھر پاکستان ایئر لائن میں PIA کی اور سعودی میں اور امارات ایئر لائن میں تو پانی ہوتا ہے, اور یہ جو جب آپ فرانس ایئر لائن وغیرہ یہ دوسری ایئر لائنیں استعمال کرتے ہیں یورپی ایئر لائن, وہاں واش روم میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہوتا, ایک قطرہ نہیں ہوتا پانی کا, صرف ٹیشو پیپر. ایئرپورٹس کے اوپر بھی یہی حال ہے, صرف ٹیشو پیپر, پانی نہیں ملتا. تو وہاں یہی جواب کہ ٹیشو پیپر سے اگر نجاست کا رنگ, جسم, بو اگر وہ دور ہو جائے تو بس کافی ہے, پانی استعمال کرنا ضروری نہیں. ایک تو یہ جواب ہو گیا. اور کیا ٹیشو پیپر سے استعمال کرنے کے بعد پھر دوبارہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, یہ بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے. اب ایک تیسرا سوال جو بھائی صاحب نے کیا وہ یہ کہ استنجا پانی سے کر لیا, استنجا پانی سے کر لیا, کرنے کے بعد اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا پھر ٹیشو پیپر سے اس کو خشک کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. اب پاک کرنا مقصود نہیں ہے, اب مقصود یہ ہے کہ سردی کے موسم میں پانی استعمال کیا ہے, اب میں کپڑوں میں پانی لگا رہ جائے گا, مجھے گیلا گیلا لگے گا, میں ٹیشو استعمال کر لوں, خشک کر لوں, غالباً یہ سوال ہے. جی پانی سے دھو لے. جی اگر پانی سے پیشاب کرنے کے بعد, پخانہ کرنے کے بعد اگر پانی سے دھو لے بس نجاست دور ہو گئی, اب ٹیشو پیپر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, بالکل نہیں. جی جی اگر کوئی شخص, ایک صاحب نے کہا اگر کوئی شخص ووٹ کاسٹ نہ کرنا چاہے کیونکہ کوئی امیدوار قابل اعتبار نہیں, اور تو کیا کرنا چاہیے, کیا درست ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کیا ہی نہ جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے بڑے غور سے, آج کا پورا جمعہ اسی پر تھا کہ یہ ووٹ جو ہے نا اس کی کئی حیثیتیں ہیں. میں نے کہا نا پرچی پر مہر لگانا, اس کی کئی حیثیتیں ہیں, یہ گواہی بھی ہے, میں گواہی دیتا ہوں.
یہ درست انسان ہے. ولا تکتموا الشہادہ، آیت پڑھ کے سنائی آج میں نے. ولا تکتموا الشہادہ، گواہی چھپائے نہ. فإنہ آثم قلبہ، آپ سے رائے مانگی گئی ہے، آپ رائے ہی نہیں دے رہے، غلط رائے دے رہے. دونوں صورتوں میں گناہ ہو رہا. وہ الگ بات کہ جی اسلام میں یہ ووٹنگ کا نظام جمہوریت کا نظام نہیں ہوتا، یہ تو خلاف اسلام ہے، اور اصل تو شریعت کے مطابق تو خلافت ہے، خلافت میں مشورہ ہوتا ہے. بالکل درست، سب باتیں درست. لیکن جو نظام ہے اس نظام ہی کے ذریعے اگر آج تندرست ذہن، درست ذہن رکھنے والے باہر آ جائیں، غیر سیاسی بات، اگر باہر آ جائے، اس ملک کی کایا پلٹ جائے. جو نمازی حضرات ہیں، جو دیندار حضرات ہیں، وہ لائنوں میں جا کر، جو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، وہ لائنوں میں جا کر کھڑے ہو کر ووٹ کاسٹ نہیں کرتے. اس لیے کہ میں نے اپنی سرکاری نوکری میں، اب بول سکتا ہوں، سرکاری نوکری میں نے 10 الیکشن بھگتائے. اور میرا کام کیا ہوتا تھا، میں ریٹرننگ آفیسر سے، جج سے، ریٹرننگ آفیسر سے بیلٹ پیپر لے کر پولنگ اسٹیشن تک لے کر جانا، اور پھر بڑے سنبھال کر پھر وہ استعمال شدہ، غیر استعمال شدہ سارے رات کو پہنچانا پولیس کے پیروں میں. یہ سارے کام کرتا رہا. سارا دن دیکھتا تھا لائنوں میں کون کھڑے ہوتے ہیں، کون آتے ہیں ووٹ دینے کے لیے. کاش آج پڑھا لکھا مسلمان، سنجیدہ مسلمان، نماز پڑھنے والا مسلمان آ کر رائے تو دے دیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ رسالہ لکھا اس پر آج سے 60 سال پہلے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. ووٹ کی شرعی ہے، انہیں بھی پتا تھا نا کہ یہ خلاف شرع نہیں ہے. وہ کہتے اگر ہے بھی تو اس میں بھی تو شریعت کے مطابق کر لو. انہوں نے لکھا کہ ووٹ یہ گواہی کی حیثیت بھی ہے، نہیں دیں گے گواہی آپ نے چھپائی ہے. اور یہ ووٹ سفارش کی حیثیت بھی ہے. آج یہی بتا رہا تھا میں، اس کی سفارش کی حیثیت بھی ہے. غلط سفارش کریں گے، اس بندے کو جی اس سیٹ پہ بٹھا دے، آپ نے یہ سفارش کی ہے، یہ مہر لگا کر آئے ہیں نا، وہی کہا اس کو اس بندے کو بٹھا دے اس پر، یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے. اور یہ امانت بھی ہے آپ کے پاس، نہیں ادا کریں گے امانت، خیانت ہوگی، خیانت ہوگی. پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں یہ بھی جواب دیا کہ اگر سارے برے ہوں تو پھر کوئی اچھا ہوئی نا، ان میں کوئی کردار والا ہی کوئی نہیں. جواب دیا انہوں نے وہاں، کہا جو کم برا ہے نا اس کو دے دیں، جو کم برا ہے اس کو دے دیں. اور یہ آپ حضرات کو، چونکہ آپ حضرات توجہ سے تشریف فرما ہے نا، یہ وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس پر آج برطانیہ کے، انگلینڈ کے علماء اور دوسرے جو مسلمان ہیں انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ انگلینڈ میں، برطانیہ میں، وہاں مسلمان ووٹ دینے کے لیے نکلا ہے. یہ آج سے 20 سال، 22 سال، 25 سال پرانی کہانی شروع ہوئی ہے. مسلمان ووٹ دینے کے لیے نکلے. وہاں اس وقت 150 سے زیادہ ریاستوں پر میئر جو ہے نا، میئر وہ مسلمان ہے. اور اس وقت برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر 45 مسلمان ہیں. ایم ایل اے، ایم پی تو لائن لگی ہوئی مسلمانوں کی، یعنی مسلمانوں نے مسلمانوں کو منتخب کیا. یہی وجہ ہے کہ جہاں پارلیمنٹ میں 45 مسلمان بیٹھے ہیں وہاں اب تک برقعے کے خلاف بل پاس نہیں ہو سکا، ہم جنس پرستی کے خلاف بل پاس نہیں ہو سکا. پوری دنیا نے پاس کیا. آپ ایک دفعہ پہنچائیں تو صحیح ایسے بندے، لگاتار پہنچائیں، لگاتار عمل ہے، لگاتار عمل ہے. میں آج عرض کر رہا ہوں کہ اگر 70-80% لوگ نکل آئے، 70-80% لوگ نکل آئے اور جا کر اپنی رائے جو ان کے ذہن میں آتا ہے اپنی رائے ظاہر کر کے آ جائے، اس ملک کی کایا پلٹ جائے گی انشاءاللہ. اور جو بیٹھا رہے ٹی وی دیکھتا رہے، پروگرام دیکھتا رہے، صرف خبریں دیکھتا رہے اور بس تماشا دیکھتا رہے، سخت الفاظ تو نہیں کہوں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا گناہگار ہے وہ. جو لوگ پھر مسلط ہو جائیں گے اس کا بوجھ اسی انسان پر ہوگا جو بیٹھا رہا ہے.
بوجھ اسی پر ہے. کاش کہ یہ قوم بیدار ہو جائے، کاش کہ قوم بیدار ہو جائے. اور نمازی حضرات، سنجیدہ حضرات، پڑھے لکھے حضرات تھوڑی سی مشقت اٹھا کے جا کے لائن میں لگ جائیں، اپنے ووٹ کی فکر کریں کہاں ووٹ ڈلتا ہے. پھر مجھ سے آج کل جو سوال کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگلا سوال یہی آ جائے گا، آپ کسے ووٹ ڈالیں گے؟ دیکھا نا مزیدار سوال ہے. اب غور سے جواب سنیے. میرا جواب، ایک غزوے کے اندر ایک صحابی کی شادی ہو گئی اور حجلہ عروسی جو ہے نا وہ خیمہ لگا کر وہیں بنایا گیا. بعد میں ولیمہ بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو شادی ہوئی غزوے کے دوران اور دلہن کے لیے خیمہ بھی لگایا گیا. اگلے دن صبح ولیمہ تھا. ولیمے میں وہی ایسے یار دوست اکٹھے ہوتے. سناؤ کیسا رات گزری؟ ہم حدیث میں سناؤ رات کیسی گزری. صحابی کا جواب سننے والا تھا کہ اگر مجھے میں تمہیں ساری باتیں وہ بتاؤں کیا کیسی رات گزری تو پھر اللہ نے چھپ کر کرنے کا کیوں حکم دیا تھا؟ سبحان اللہ. اگر اللہ نے چھپ کر حکم دیا کرنے کا یہ سب کچھ تو پھر بتانا جو ہے وہ تو جائز نہ ہوا نا. اب ایسی صورت کے اندر اب آپ جائیں پولنگ اسٹیشن کے اندر تو وہاں انہیں پردے لگائے ہوئے ہیں، مہر لگا کہاں لگا رہا ہے وہ بھی نہیں ظاہر ہونا چاہیے، اور جب ڈالے تب بھی اس طرح لپیٹے، یوں لپیٹے تاکہ مہر نظر نہ آئے، تو ڈال دے اس کے اندر پتہ ہی نہ چلے کس کو ڈالا. تو جب حکومت چاہتی ہے، یہ وہ نظام ایسا چاہتی ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کس کو ووٹ ڈالا ہے، میں کیوں بتاؤں کہ ووٹ ڈالا؟ میں کیوں بتاؤں کہ ووٹ ڈالا، کس کو ووٹ ڈالا؟ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے. ہاں ترغیب آپ دے دیں، ترغیب دے دیں، ترغیب جائز ہے، ترغیب جائز ہے. اور الحمدللہ 10 الیکشنوں میں نے بڑا غور سے دیکھا، لوگ آتے تھے کہ نام پارٹی کا نہیں لوں گا، بہت بہت نازک حلقہ تھا جہاں مجھے لگایا گیا، اور وہاں میں ووٹ کیسے لے کر گیا، بیلٹ پیپر کیسے لے کے گیا، وہ بھی ایک عجیب کہانی تھی. مجھے سب نے کہا تھا کہ وہاں مسئلہ ووٹ اندر نہیں، بیلٹ پیپر نہیں لے جا سکیں گے آپ اندر. حافظ صاحب، مجھے حافظ صاحب کہتے تھے. تو وہ آٹے کی بوری لی، اس کے اندر جناب لپیٹ کر صبح تہجد کے وقت ہی کھانا شانا باندھا اپنا لے کر، ایک دن پہلے آ گیا تھا. وہ سارا جناب ووٹ شوٹ بیلٹ پیپر لے کے پولنگ اسٹیشنوں پہ پہلے فجر سے پہلے ہی اندر. بعد میں شور مچا تھا کافی کہ وہ ابھی تک وہ ووٹ بھی نہیں آئے، کہاں کیسے کام ہوگا. جب 8 بج گئے ووٹنگ شروع ہوئی تو سب سامان اندر پڑا ہوا تھا. الحمدللہ بڑے عجیب حالات میں. تو ایک طرف لوگ آتے تھے، آ کے وہ ایک طرف کی پارٹی والوں کو سلام کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. تو میرا اندازہ ذاتی یہی تھا کہ ظاہر ہے رجحان نظر آ رہا ہے. لیکن جب ڈبے الٹے گئے تو اندر سے کچھ اور نکلا، اندر سے کچھ اور نکلا. میں بتاؤں کہ آج بھی لوگوں کا شعور ختم نہیں ہوا ابھی. اچھا فکر نہ کریں، شعور ختم نہیں ہوا. اس لیے اپنے دل سے پوچھیں، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھیں، دل سے فتوا لیں اور جا کر عمل کریں. انشاءاللہ اس قوم میں اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. اس لیے غیر سیاسی بات، لیکن جانا ضروری ہے جی، جانا ضروری ہے جی. جائے بغیر اور نہیں کام بنے گا. جی جی، یہ میں نے پورا جمعہ آج اسی کام میں لگا دیا. آج پورا جمعہ اسی موضوع پر تھا. ترغیب دے رہا تھا لوگوں کو کہ دیکھو اپنی رائے کا اظہار کرو، گواہی نہ چھپانا، گناہ کی بات ہے، صحیح سفارش کرنا. ترغیب ہی تو دے رہا تھا اور کیا کر رہا تھا جی. اور اگر میں کہوں فلاں کو ٹھیک اور جا کر میں خود کسی اور کو دوں تو پھر سورہ صف کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم وہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور ہے، ایسی کام کا منافقت. جی یہ آپ کا جو سوال ہے سیاسی سوال، لیکن میں اس کا جواب دوں گا. اس کا جواب یہ کہ آپ اس نظام کا کبھی حصہ بنے ہی نہیں.
سوال کرنے والا اس نظام کا حصہ بنا ہی نہیں. اس لیے کہ میں تو اس نظام کا حصہ بنا ہوں نا. ایک ایک چیز باریک باریک جانتا ہوں. وہاں دونوں پارٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں, دونوں پارٹیوں کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ڈبے الٹے جاتے ہیں پھر بھی وہیں بیٹھے رہتے ہیں, ان کو رپورٹ دینی ہوتی ہے. دھاندلی کا یہاں تک کوئی امکان نہیں. پھر اس کے بعد وہ رپورٹیں چلی جائیں, اوپر جا کر جھوٹ بیان کر دیا جائے آگے. ٹھیک, اب وہ میرے جمعے میں بیان ہو چکا. اعتماد کب ختم ہوتا ہے؟ جب جھوٹ آتا ہے, جب خیانت آتی, بددیانتی آتی. ہمارا اس نظام پہ سے اعتماد کیوں اٹھا؟ آپ کی بات بالکل درست. کیوں اٹھا؟ بد اعتمادی کی وجہ سے, جھوٹ کی وجہ سے, خیانت کی وجہ سے, دھوکے کی وجہ سے. اور یہ اعتماد قائم کیا جائے تو مزہ آ گیا. تو اس لیے میں نے بتایا جہاں باتیں سب سامنے ہوتی ہیں وہاں دھاندلی کا بھی امکان نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے. جہاں کرتے اسی وجہ سے اعتماد ختم ہو. اب اعتماد کو بحال کرنے کا کیا طریقہ؟ رائے دینے والا بھی درست ہو, آگے والا بھی کوئی جھوٹ نہ بولے, خیانت نہ کرے, بددیانتی نہ کرے, اعتماد بحال ہو جائے. جی تو بولیے سیاست کیا دین کا حصہ ہے؟ جی الحمدللہ. اس لیے کہ لفظ سیاست کا اگر بندے کو مطلب آ جائے نا, مطلب آ جائے تو پھر اس کا جواب فوراً سمجھ میں آ جائے گا. سیاست کہتے ہیں ملکی نظام کو چلانے کا علم, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آج میں نے جمعے میں پوری سیاست سکھائی ہے, سیاسی اصول بیان کیے ہیں جمعے کے اندر. ملکی نظام چلانے کا علم بیان کیا ہے. دیانتداری سے علم چلایا جائے, خیانت نہ کی جائے, جھوٹ نہ بولا جائے, فلاں نہ کیا جائے. یہ سیاست ہے. سیاست کہتے ملکی نظام کو چلانے کا علم, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اللہ نے قرآن میں سکھایا, اللہ نے پورے قرآن میں سکھایا. دھوکہ دینا اللہ نے سکھایا, دھوکے سے بچنا سکھایا. اللہ نے جھوٹ بولنا سکھایا نہیں, اللہ نے جھوٹ سے بچنا سکھایا. اللہ نے غلط سفارش کرنے کو کہا نہیں, اللہ نے صحیح سفارش کرنے کو. اللہ نے غلط رائے ظاہر کرنے کو کہا نہیں, اللہ نے رائے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیاست سکھائی ہے. سیاست کا معنی ملک کے نظام کو چلانے کا علم, اور یہ علم دین کا حصہ ہے. اس سیاست میں نہ دھوکہ ہوتا ہے, نہ فریب ہوتا ہے, نہ کسی کو جو ہے نا وہ سبز باغ دکھانے ہوتے ہیں, نہ کسی پر ظلم کرنا ہوتا ہے, نہ حرام کھانا ہوتا ہے, نہ حرام کھلانا ہوتا ہے. میرے جواب مکمل ہوا. تو سیاست مکمل کس کا حصہ ہے؟ دین کا حصہ ہے, مکمل دین کا حصہ ہے. جی, اور یہ سیاست ایک لفظ گھریلو سیاست بھی ہوتی, خاندانی سیاست بھی ہوتی. آج جمعے میں پوری آپ کو سکھا فیملی پالیٹکس, یہ آپ کو جمعے میں سکھا رہا تھا میں آپ کو. بس یہ انگریزی کا لفظ نہیں بولا تھا, باقی خیر ہے, ہوا یہی تھا. فیملی پالیٹکس سکھا رہا تھا آپ کو ملک کی پالیٹکس سکھا رہا تھا آپ کو جمعے میں. پورے رشتہ داروں کی یہ فیملی پالیٹکس ایک گھریلو پالیٹکس ہوتی, گھریلو سیاست ہوتی, رشتہ داروں کی سیاست ہوتی. اور یہ جتنے جواب دے رہا ہوں میں سیاسی جواب دے رہا ہوں, یعنی علم السیاسہ, یہ سیاست کا علم, مکمل دین. جی کیا چیز نظریے کو موڑ دے سکتے ہیں کہ کوئی پارٹی جو بندہ الیکشن کے لیے کھڑا ہے. اچھا سوال کیا. نظریے کو ووٹ دینا چاہیے یا بندے کو ووٹ دینا چاہیے, یہ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس بندے کو ووٹ دے کر صحیح نظریے پر ہماری بات جائے گی تو ایسی صورت بالکل درست. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ کچھ نہیں ہے, اصل میں تو نظریہ ہے, ٹھیک, آپ صحیح نظریے کو ووٹ دیں, بات مکمل ہو گئی, بالکل درست. فرد کو نہیں, انسان کو دیکھ کر کے یہ انسان, اگر کہیں انسان کام آنے یہ والا اس کو میں کہوں گا یہ یہاں کے کام کرے گا, یہ ہمارے کام آئے گا, بالکل ٹھیک, بہت اچھی سوچ. تو آج غیر سیاسی سوالات
غیر سیاسی سوالات، سیاست پر میں بحث کرتا ہی نہیں، سیاسی سوالوں کے جواب بھی نہیں دیتا اس مجلس میں. لیکن یہ جو سوال کہ کیا سیاست ایمان کا حصہ، دین کا حصہ، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. اس کے لیے علم و سیاست کی تعریف سیکھنی چاہیے. بات مکمل ہو گئی. وہ جو ہے جی لڑکی والا غریب یا لڑکے والا چاچا جی گھر میں بھی کوئی ایسی مجبوری ہو جائے، کوئی جنازہ مطلب اس میں وہ دوسرے کے کہتے ہیں کہ یہ چچا کا حق ہے، یہ کھانا دیں گے، اس کی لڑائی ہوتی ہے پھر آپس میں. بھائی صاحب نے جو سوال کیا، ایک سوال تو یہ کیا جب وہ میت اٹھاتے کلمہ شہادت کہتے ہیں. دیکھیے ہر چیز کے ممنوع ہونے کے لیے دلیل چاہیے. میت کو اٹھاتے وقت کلمہ شہادت نہیں کہنا چاہیے، یہ تو آپ کو حدیث نہیں ملے گی. اس کا مطلب ہوا کہ جائز ہے. اور اس کو دین سمجھ لینا، دین کا حصہ بنا لینا، یہ بدعت ہو جائے گی. اس لیے اب کہا جائے گا کہ میت کو اٹھاتے وقت جو کلمہ شہادت اونچی آواز سے کہتے ہیں اور دین کا عمل سمجھتے ہیں، بدعت ہے. اس بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا، بھی عرض کروں گا. بدعت ہمیشہ اصل میں جائز کام ہوتا ہے، ناجائز کام بدعت ہوتا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی ناجائز ہے. اس لیے ایک تو یہ میں نے بتایا، جو بدعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ جائز. اور دوسری بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کسی بدعت کے خلاف آپ کو قرآن حدیث میں دلیل نہیں ملے گی، نہ زور لگائیں. کسی بدعت کے خلاف قرآن حدیث میں آپ کو دلیل نہیں ملے گی، ڈائریکٹ دلیل نہیں ملے گی. انڈائریکٹ اور چیز، ڈائریکٹ دلیل نہیں ملے گی. کیوں؟ اگر وہ ممانعت والی ہوتی تو پہلے گناہ ہوتا. جائز کام بدعت کب بنتا ہے؟ جب ہم اس کو دین میں حیثیت دے دیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگا. بالکل اسی طرح یہ جو کھانا کھلاتے نا میت، آج کل ایک اور بھی ہے کہ گھر میں میت ہو جائے تو کہتے ہیں لڑکی والے کھانا کھلائیں. یہ بھی ایک مصیبت ہے. لڑکی دلہن گھر میں بھابھی ہوتی ہے، کہتے ہیں گھر سے بھابھی کہاں سے کھانا آئے گا. یہ بھی مصیبت ہے، بوجھ ہے ان پر، یہ بھی بوجھ ہے ان پر. ہاں کوئی صاحب حیثیت ہو، آپس میں مشورہ کر لیں، مشورہ کر کے باریاں مقرر کر لیں. ناشتہ یہ دے دیں گے، دوپہر کا کھانا ان کے یہاں سے آ جائے گا، رات کا کھانا ان کے. اور اس چیز کو عزت اور ذلت کا معیار نہ بنایا جائے. مشورہ ہو جائے، مشورے میں وہ کہیں گے جی آپ دے دیں، آپ کی بات نہیں مانی گئی، آپ کی آفر نہیں مانی گئی، کوئی بات نہیں، آپ کو ثواب مل گیا. دیکھو مفت میں ثواب مل گیا. ایسی خام خواہ ناراض ہو رہا ہے، اتنے کا میں کھانا کھلاؤں گا. انہیں کہا نہیں جی نہیں، بس یہ کھلائیں گے. آپ کا مشورہ رد ہو گیا نا، کوئی بات نہیں. آپ کو کیا مل گیا؟ ثواب لینا تھا یا نام و نمود نمائش. اگر ثواب لینا تھا مل گیا، نام و نمود تو وہ پیسہ خرچ کر کے بھی بیکار جاتا. خام خواہ انہوں نے کھانا کھلایا تھا جی، سارا ضائع ہو گیا، سارا ضائع ہو گیا. بات مکمل ہو گئی. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. یہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ آج کل آٹومیٹک مشین آ گئی کپڑے دھونے کے لیے، وہ ایک مرتبہ سرف والے کپڑوں کو نچوڑ کر باقی 2 مرتبہ سپن کرتی ہے. ایسا کرنے سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ جی آٹومیٹک مشین کے اندر آپ جب 3 دفعہ سپن کا کرتے ہیں نا، تو وہ 3 دفعہ پانی ڈال کر اس کو پورا خشک کر دیتی. اس لیے ایسی مشینیں آٹومیٹک جن میں 3 دفعہ سپن کرنے کا ہے، تو ایسی صورت میں جب کپڑے پہ سپن ہو جائیں بس پھر ان کو دھونا دوبارہ ضروری نہیں ہے. چاہے اس میں ناپاک کپڑے ڈالیں، ناپاک پاک جیسے یہ سب ملا کر ڈال دیے، بس ٹھیک 3 دفعہ سپن واقعی کر دیا اس نے تو پاک ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ظہر کے بعد سورہ فتح کی تلاوت حدیث میں کہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے. سورہ فتح کے ظہر کے بعد تلاوت، ہاں باقی صورتوں کے بارے میں موجود ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.